وقت کم ہے۔ ایک اور مضمون سنیے، اس کا بھی 2 پیراگراف سناؤں گا آپ کو۔ یہ ایک ریمپ پر ہے۔ کراچی کی آرٹس کونسل جس 4 منزلہ عمارت میں واقع ہے اس میں نہ لفٹ ہے نہ زینہ۔ عجیب عمارت، صرف ایک ریمپ ہے جسے ہم ایک عمودی یعنی پرپینڈیکولر یعنی کمر توڑ چڑھائی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا نقشہ ملاحظہ ہو۔ میں محترمہ قدسیہ اکبر سیکریٹری آرٹس کونسل سے ملاقات کے لیے آرٹس کونسل پہنچا تو وہ ڈرائیو وے میں کار سے اتر رہی تھی۔ سخت گرمی تھی، میں پسینے میں شرابور تھا اور ان کے گلے کے چاندی کے چوکر پر پسینے کی ایک بوند کسی ضعیف الاعتقاد کے مذبذب ایمان کی طرح لرز رہی تھی۔ مرزا عبدالودود بیگ نے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ یہ گلو بند در حقیقت پلیٹینم کا ہے، محض ڈاکوؤں کو دھوکہ دینے کے لیے چاندی کا مشہور کر رکھا۔ انہوں نے دریافت کیا، آپ نیچے بات کرنا پسند کریں گے یا اوپر؟ صاحبو، ہمیں اس وقت تک آرٹس کونسل کی عمارت کے اوپر اور نیچے کا فرق معلوم نہیں تھا۔ ہماری چھٹی حس نے بے درنگ کہا کہ ہر چیز کا اوپر اس کے نیچے سے یقیناً بہتر ہوتا ہے۔ مثلاً بالائی آمدنی، دہی کی اوپر والی تہ، کافی کا پہلا گھونٹ، کیک کی آئسنگ، مرمیڈ کا بالائی حصہ اور کئی منزلہ عمارت کا پینٹ ہاؤس۔ لہذا ہم نے اوپر کے لیے آپٹ کیا۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے زندگی میں جتنے بھی غلط فیصلے کیے ہیں وہ سب سکس سینس کے کہے میں آ کر کیے۔ اس عمارت میں نہ لفٹ ہے نہ زینہ، ایک لامتناہی ریمپ ہے۔ جب ہم سطح سمندر سے 50 فٹ کی بلندی پر پرواز کیے بغیر پیر پیدل پہنچے تو ہمارے تجربے بلکہ ناتجربے کاری میں ایک اور اضافہ ہوا۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ جن چیزوں کا نچلا حصہ بہتر ہوتا ہے وہ معدود چند ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں جن کا نچلا حصہ بہتر ہوتا ہے؟ سنیے، یعنی شربت، کھیر اور زردے کی کھرچن، آخری اولاد، گنے کی نچلی پور، سانپ کی دم، پارلیمنٹ کا ایوان زیریں۔ اب اس میں آرٹس کونسل کے گراؤنڈ فلور کا اضافہ بھی کر لیجیے۔ ہم نے دنیا کے تقریباً تمام ممالک دیکھنے کی طرح دیکھے ہیں۔ بزدلی نے الحمدللہ ہمیں بیرون ملک ہر ایسی تفریح اور تجربے سے باز رکھا جس میں ذرا بھی لطف یا انجوائمنٹ کی ملاوٹ ہو۔ وطن آ کر ہم نے نہ جھوٹ بولا نہ خود پر سنگین بہتان لگائے، مطلب یہ کہ سفر نامہ نہیں لکھا۔ ملکوں ملکوں گھومے پر گھاٹ گھاٹ پیاسے مر کے آئے، یعنی جیسے گئے تھے اس سے زیادہ ناتجربے کار لوٹے۔ خیر، پاکی دامن کی یہ ایک الگ قابل ذکر اور بیوی کے لیے ناقابل یقین داستان ہے جس کے لیے ایک علیحدہ شام چاہیے۔ ہم کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے مشاہدے کی بنا پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کراچی کے آرٹس کونسل کا ریمپ دنیا کا سب سے لمبا، سب سے زیادہ پرپینڈیکولر اور سب سے مردم آزار ریمپ۔ یہ تو اچھی خاصی ٹورسٹ اٹریکشن ہو سکتی ہے جس پر ٹکٹ لگا کر
روزانہ ہماری شام منائی جا سکتی ہے۔ قومی ڈکشنری میں جو جمیل جالبی صاحب نے مرتب کی ہے، قومی ڈکشنری میں ریمپ کا اردو مترادف ڈھلان دیا گیا۔ ریمپ کے معنی ڈھلان دیے گئے۔ صاحبو، جس شہر کا ڈھلان ایسا ہوتا ہے وہاں کی چڑھائی کا اللہ اللہ کیا عالم ہوگا۔ لغت نویس نے غالباً آخری منزل میں بیٹھ کے یہ معنی لکھے ہیں۔ حکومتوں کو بھی اپنی اولمپین بلندیوں سے جو ہماری چڑھائی ہے وہ پھسلواں ڈھلان ہی نظر آتا ہے۔ تمہیں خاک ساروں کی کیا خبر، کبھی نیچے اترے ہو بام سے۔ مغرب میں ایسے ریمپ صرف انویلڈ چیئرز اور ان خواتین کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں جن کے پیر اردو محاورے کے مطابق بھاری ہوں۔ اگر کوئی ٹورسٹ اس ریمپ کو دیکھے تو سمجھے گا کہ یہ عمارت صرف معذور اور مایوس مریضوں اور پر امید خواتین کی آماجگاہ۔ میں نے ذہن پر بہتیرا زور دیا کہ ایسا ریمپ بنانے کی آخر کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے۔ غالباً یہ اندیشہ تھا کہ اگر سیڑھیاں بنائیں گے تو لوگ انہیں گن لیں گے اور ہر 10ویں سیڑھی کے بعد شربت روح افزا کا گلاس طلب کر کے پوچھیں گے کہ ہمارا دم آخر ہونے میں اب کتنی سیڑھیاں باقی ہیں۔ اس دن میں نے ایک خاتون کو جو ہائی ہیلز پہنے تھیں سارے راستے بحالت رکوع اترتے دیکھا۔ اور ان کے پیچھے ایک باریش بزرگ اس طرح پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے تھے جیسے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ان کو بھی، ان کے پیر کو بھی وہی اردو محاورہ ہو گیا۔ باقی کا نہیں پڑھوں میں، لمبا ہو جائے۔